بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبدالرؤف عزیزی اور فہد علی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے خفیہ گناہ سے بچنے کا طریقہ۔ تو آئیے اپنے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ انسان سے خطا جانے انجانے میں سرزد ہوتی رہتی ہے۔ انسان گناہ گار ہے، اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، وہ توبہ کر لیتا ہے، اس کے باوجود بھی اس سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں پر ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جو گناہوں سے بچ بچ کے چلتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، وہی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے، کسی گناہ میں ملوث ہے، کسی ایسے گناہ میں جو صرف وہ جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ شخص کوئی گناہ کر رہا ہے یا کسی گناہ میں ملوث ہے، لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، صرف وہ جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کے بارے میں جانتے ہیں، اور وہ شخص اس گناہ سے بیزار ہے، پریشان ہے اور سوچتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں لیکن چھوڑ نہیں پاتا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس آیت کا ورد شروع کر دے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے اس گناہ سے محفوظ فرما دیں گے۔ آیت یہ ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اس آیت کا ورد بھی جاری رکھے اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے بات چیت کرے جیسا کہ کوئی شخص اپنے دوست سے بات کر رہا ہوتا ہے، جس طرح سے اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کا سامنے بیٹھا ہوا دوست اس کی بات غور سے سن رہا ہے، اسی طرح سے اس کو اللہ تعالیٰ سے بھی گفتگو کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بھی اسی طرح سے بات چیت کرنی چاہیے۔ اور مولانا محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو باقاعدہ وہ اس طرح سے کہے کہ اے اللہ، یا تو میرا یہ گناہ چھڑوا دیجیے اور یا پھر اس گناہ کی وجہ سے مجھے سزا مت دیجیے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دیں گے کہ وہ اس گناہ کو چھوڑ دے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے۔ ویڈیو پسند آئے تو حوصلہ افزائی ضرور فرمائیے۔ السلام علیکم۔